الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ جی ہم لوگ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور معنی جو ہے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ جو ہے دیکھیے کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں، مکی صورت ہے یہ۔ تو 23 سال تک نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے اور 63 ایئرس کے تھے جب اللہ رسول جو ہے دنیا سے چلے گئے، تو 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس میں کچھ آیتیں، کچھ سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، کچھ مدینہ میں۔ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یعنی توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی مکہ میں، ایمان بنانے کی بات شروع کے دور میں۔ اور جب مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں احکام آئے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ تو یہ فرق ہے مکی صورتوں کا مدنی صورت کا۔ تو بالکل شارٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سورہ فاتحہ کی کا معنی، ورڈ ٹو ورڈ بھی کریں گے، ہر لفظ کے معنی انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا میننگ لگ بھگ سب لوگوں کو معلوم ہوگا، ہے نا؟ الحمدللہ بولتے ہیں ہم لوگ، کوئی اچھا کام ہوتا ہے ہر حالت میں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ تو حمد کے معنی تعریف اور شکر دونوں ہوتا ہے۔ ساری تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے نا۔ فی سبیل اللہ بولتے ہیں ہم لوگ نا، اللہ کی راہ کے راستے میں۔ ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، رب العالمین ہے، جو تمام عالم کا، تمام جہانوں کا، ہر ورلڈ کا، یہ ورلڈ دنیا کے بعد آخرت اور گیلیکسیز اور جتنے بھی ورلڈ پاسبل ہو سکتی ہیں، ساری دنیا کا مالک کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہی ہیں جو رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر اور حمد کے ساتھ ہم جو ہے اس سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت اور نعمت ہمارے اوپر ہے اس کو یاد کر کے ہم اس آیات کو پڑھیں کہ ساری تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اس میں بہت کلیئر ہے کہ دونوں رحم سے ہی ہے۔ تو رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، کافی انٹینسٹی کے ساتھ۔ اور صرف رحمان کہنا کافی نہیں تھا، رحمان ہی نہیں ہے بلکہ اللہ، بلکہ رحیم بھی ہے، مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور لگاتار رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی رحم کرتا ہے بہت زیادہ پھر کبھی چھوڑ دیتا ہے اپنے بندوں کو، نہیں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کیے ہوئے ہے، یعنی جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے۔ تو الرحمن یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم دیکھیے یہاں پر نہایت رحم کرنے والا، اس کو آپ وہ کر لیجئے، اس کو کٹ کر سکتے ہیں یا اس کو سائڈ کر سکتے ہیں۔ رحیم کے معنی یاد رکھیے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے؟ مالک یوم الدین، مالک مانے مالک ہے، اونر ہے، یوم الدین، یوم مانے دن، یوم کے معنی دن، یوم الجمہوریہ بولتے ہیں ہم لوگ، یوم آزادی بولتے ہیں۔ الدین کہتے ہیں بدلہ، بدلہ مطلب جس دن ہم جو ہے کسی چیز کا بدلہ دینا، یعنی انسان اچھا کام کرے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اور برا کام کرے گا تو برا بدلہ دیں گے۔ تو اب رحمان الرحیم کے بعد ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اللہ جو ہے مالک ہے بدلے کے دن کا، ڈے آف ججمنٹ کا۔ تو ہمارے اندر ہمارے گناہ ہمارے ذہن میں آنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے اونر ہوگا، سول اونر، اور اسی دن
ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یوم الدین بدلے کا دن، ڈے آف ججمنٹ کا اونر کون ہے؟ اللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے توحید کے لیے بہت اہم ہے۔ تیری ہی، ایاک صرف تیری، only you we worship، نعبد we worship، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اور بھی کسی کی کر لیں گے، نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، دونوں سے مطلب ہو سکتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور تیری ہی عبادت کریں گے، اور و ایاک، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، نستعین، نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مدد کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ غیب سے مدد ہے نا، اپنے پاس کوئی موجود ہو اس سے ہیلپ مانگتے ہیں ہم، یہ الگ مدد ہے۔ اور ایسا جو ہمارے پاس نہیں ہے اس سے صرف اللہ ہی کو، ہم اللہ ہی سے دعا مانگ سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، یا اللہ مدد کا غیب سے۔ تو یہ گویا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، ہم کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، کوئی بھی غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں اور اس کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایاک، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے یہ دعا یہاں شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑی دعا، ابھی ہم نے کہا کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس کے بعد اب یہ دعا ہے کہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دیجئے، اہدینا، ہمیں ہدایت دیجئے، ہمیں گائیڈ کیجئے، اس چیز کی، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ صراط مانے راستہ، مستقیم کے مانے اسٹریٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ راستہ جو ہے، میرا راستہ جو ہے سیدھا ہے، فاتبعوا، تو اسی کی تم اتباع کرو، اسی کو تم فالو کرو۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا، ہدایت دیجیے ہمیں سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو جواب ہے، سیدھا راستہ کیسے ملے گا، کہاں ملے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن میں دیکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے کیا گائیڈ کیا ہے ہمیں۔ اس کے جواب میں پوری قرآن الف لام میم سے لے کر ناس تک گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا، اور اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ دعا مانگنے کے بعد، یہ دعا جب ہم مانگ رہے ہیں اور پھر قرآن کو کھول کے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو گویا کہ دعا مانگنا ہمارا فضول ہے، ہم دعا صرف زبانی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے۔ اب کوئی ٹیچر ہم سے کہے کہ یہ سوال کا جواب اس بک میں ہے، یہاں پر جاؤ پڑھو، اور ہم نہ پڑھیں تو ہماری غلطی ہے، ایگزام میں فیل ہو جائیں تو کسی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ہمیں قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے، سیدھے راستے پر ہمیں کے لیے گائیڈ کیجیے۔ اب آ رہا ہے کہ اب یہاں پر اسپیسیفک ہو گیا کہ کون سا سیدھا راستہ، اب کوئی یعنی کیسا سیدھا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اب دیکھیے کتنی دعا پرفیکٹ ہے یہ، یعنی کوئی ویگ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، ایسے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ جس پر تیرا انعام ہو چکا ہے، جس کو تو نے پاس کیا ہے، جو لوگ جو ہے تیرے انعام کے مستحق ہوئے ہیں، جو لوگ جس پر تو نے اپنی رحمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صراط راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا۔ اب مزید اگر ہم اس میں تھوڑا سا وہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، تو اور ہم آسان ہو جائے گا ہمارے لیے
جاننا کہ کن لوگوں کا راستہ صحیح ہے، کن لوگوں کا راستے پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرے، وہ لوگ ہوں گے کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان لوگوں کے ساتھ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر انعام کیا؟ من النبیین، دیکھیے من النبیین، نبیوں میں سے، نبی کی جمع نبیین، نبیوں میں سے، اور صدیقین، اور صدیق لوگوں میں سے۔ صدیق جب کہتے ہیں تو سچے لوگ، سچ کی گواہی دینے والے، سچ کو سچ بولنے والے، چاہے وہ ان پر کچھ بھی گزرے، سچ کو سچ کہنے والے، سچ کی بات ماننے والے، سچ بولنے والے۔ جب صدیق کہتے ہیں ہم، تو کوئی نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے جو صدیق میں سب سے افضل، یعنی تو اب نبیوں پر اللہ کا نام ہوا، صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا، والشہداء، شہید جو اللہ کے راہ میں جنہوں نے اپنی جان دے دی، شہید ان پر بھی اللہ کے نام ہوا، والصالحین، اور یہاں پر جنرل آ گیا، صالحین ہر نیک لوگ۔ تو یہاں پر چار خاص لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو جب ہم اللہ سیدھے راستے کی تلاش کریں گے تو ان لوگوں کا راستے کی تلاش کریں گے جن پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے، جو لوگ حق پہ ہیں۔ تو اس میں نبی کا طریقہ، صدیقین کا طریقہ، شہداء کا طریقہ اور صالحین کا طریقہ، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو اس کو یاد رکھیے۔ اس کے بعد اب یہاں پر آ رہا ہے کہ کیا کن لوگوں کا طریقہ پر نہیں چلنا ہے، کن لوگوں کے طریقے سے ہمیں بچانا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کے راستے سے بچا، غیر بنے نہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ کیا ہوئے؟ مغضوب ہوئے، تیرے غضب کے، تیرے عذاب کے، تیرے غصہ کے، تیری ناراضگی کے مستحق ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ چلا، یا اللہ راستوں سے ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو لوگ تیرے عذاب کے مستحق ہوئے، اور وہ لوگ وَلَضَّالِّينَ، اور وہ لوگ جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ تو اب دونوں چیزیں بتا دی گئی، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا یا اللہ۔ اب دیکھیے جب ہم یہ دعا کریں تو ایک کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ اس کا ایک خاص مطلب بھی مفسرین نے لیا ہے۔ مفسرین کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور یہ مفسرین کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بتائی، صحابہ کرام نے سیکھا، اور اس سے وہ آگے کی نسلوں تک منتقل ہوا کہ میننگ کیا ہے اس کا۔ تو مغضوب سے ایک خاص مطلب بھی لیا ہے، مغضوب سے مراد یہودی قوم، یہودی قوم، انہوں نے اللہ کی بار بار نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی، اور اس لیے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ کا غضب ہوا ان پر۔ تو اب ہم جب یہ دعا کر رہے ہیں تو اپنے زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کچھ ایسا طریقہ تو نہیں ہے جو یہودیوں کا ہے۔ تو صرف دعا کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ اپنی زندگی کا محاسبہ، اپنے زندگی کا جو ہے سیلف انٹروسپیکشن کہتے ہیں اس کو، اپنے زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے ہمارے اندر جو غیر قوم، خاص طور سے احادیث میں بھی بتایا گیا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں جیسا کام نہ کرو۔ تو مغضوب سے خاص مراد کون قوم ہے؟ یہودی۔ اور ضالین جو راستے سے بھٹک گئے، اس سے بھی خاص مراد قوم نصارہ مانے کرسچنس، عیسائی۔ وہ کیوں بھٹک گئے؟ وہ ان میں سے لوگ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کی محبت میں کیا کیا؟ غلو کیا، نبی کی محبت میں ایگزیگریشن کیا، نبی کی محبت میں بڑھا چڑھا دیا، اور اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور اللہ کے برابر میں شریک کر لیا، اور گویا کہ انہوں نے شرک کیا۔ تو وہ لوگ جو ان کو مقصد دیا گیا تھا، جو ان کو ہدایت کا راستہ دیا گیا تھا، اس راستے سے وہ ہٹ گئے، اس راستے سے بھٹک گئے، وہ گمراہ ہو گئے وہ۔ تو اس کا ایک خاص مطلب، عام مطلب بھی ہے اور خاص مطلب بھی ہے۔ خاص مطلب کیا ہے؟ ضالین سے مراد یہاں پر کرسچنس، عیسائی قوم ہے، اور مغلوب سے مراد یہودی قوم ہے۔ تو یہ ایک شارٹ سمری ہے، آپ لوگ اس کا نوٹس بھی بنا لیجئے، اس کا ترجمہ یاد کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ جب نماز پڑھیں تو اس کی میننگ پر پورا غور کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔